سورہ بقرہ آیت نمبر 35 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ فارغ ہو کر، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، تم دونوں اپنا نقصان کر بیٹھو گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، تو پھر ان دونوں کو شیطان نے لغزش دے دی، پھسلا دیا۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، تو ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جہاں پر وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، نیچے اترو، تمہارے بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک عرصے تک، ایک مدت تک۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر فرشتوں کے اوپر ان کی فضیلت، امتحان اور مسجود ملائکہ بنانا، اور شیطان کا اس سے انکار کرنا، یہ سارا ذکر ہو گیا۔ اب آج کی ان سے 10 آیت مبارکہ میں سیدنا آدم علیہ السلام، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اب یہ سارا واقع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کی اہلیہ کو جنت میں رہنے کا کہا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو تخلیق کے بعد حضرت اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق ان کی پسلی سے، ان کی پسلی کے ساتھ بائیں طرف کی پسلی سے ان کی کیا ہے تخلیق کی گئی، ان کی تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ تم جنت کے اندر کیا ہے مزے کے ساتھ رہو، اور اس جنت کے اندر رہتے ہوئے جہاں تمہارا دل چاہے
چلو پھرو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ عیش کرو، کوئی تمہارے پر کھانے پینے میں چلنے پھرنے میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، منع کر دیا، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے کیا ہے قریب مت جانا، اس درخت کے کیا ہے قریب مت جانا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت کے اندر رہے تو وہ جنت وہی جنت ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ عندہا سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ وہ جنت جو آسمانوں کے اوپر ہے وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے کو کہا گیا۔ بعض ملحدین اور بعض دیگر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نہیں صاحب، یہ وہ جنت نہیں ہے، بلکہ عدن کے اندر کوئی باغ تھا، اس کے متعلق کہا کہ اس کو جنت سے تعبیر کیا، یا یہ کوئی جیسے ہمارے ہاں مختلف قسم کے خوبصورت باغ ہوتے ہیں، پارکس وغیرہ ہوتے ہیں، پارک وغیرہ ہیں، تو بعد نے کہا کہ یہ اس ٹائپ کی کوئی جگہ ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کو نقل کیا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے مقام یا اس قسم کے پارک کے اندر یا کوئی ایسی جگہ پہ رہے ہوں، بلکہ اس جنت سے مراد وہی جنت ہی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کیا ہے بارہا مرتبہ تذکرہ ہوا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت کے اندر جب رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ تم نے اس درخت کے قریب مت جانا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے منع کیا گیا، جس سے کیا ہے منع کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات قرآن و حدیث کے اندر تو جناب اللہ اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، قرآن مجید میں اس مقام پر کوئی تصریح نہیں کہ فلاں درخت کا یہ تھا، کیونکہ یہ کوئی واقعات کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بس ایک چیز سے منع کر دیا وہ ختم ہو گئی۔ تو لیکن حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اپنی تفسیروں کے اندر نقل کیا ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، بعد نے کہا کہ کھجور کا درخت تھا، اور بھی اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ وہ جناب جس سے منع کیا گیا وہ گندم کا تھا، گندم کا درخت تھا، گندم سے۔ اب یہاں پر یہ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ گندم کا ایک پودا ہوتا ہے، جبکہ تو قرآن مجید میں درخت کہا گیا، حالانکہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، گندم کا کیا ہوتا ہے ایک پودا ہوتا ہے، اور یہاں پر درخت سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو جنت کے متعلق بات ہے، جنت کے اندر کیا چیز کس طرح ہوگی ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پر برکت اور خیر و برکت رکھی ہے اس کا دنیا کے اندر رہ کر انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک جگہ جناب اللہ وہ سنگترا دیکھا، اتنا بڑا سنگترا کہ اس کا آدھا جناب اللہ اونٹ کے اوپر کیا ہے لاد کر آئے، اور یہ بات تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آ جائیں گے اور دجال کا قتل ہو جائے گا اور یہ اس وقت خیر و برکات ہوں گی، تو فرمایا کہ اس وقت ایک انار کو جب ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جب انار کو وہ کاٹتے ہیں تو اندر سے خول سا نکلا، وہ دانے سارے باہر آ جائے تو پورا ایک خول سا رہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ صرف ایک خول اتنا بڑا ہوگا کہ 20 آدمی اس کو بطور خیمہ کے کیا ہے استعمال کر سکیں گے، بطور خیمہ کے کیا ہے استعمال کریں گے۔ تو جب یہ دنیا کے پھل اور اس قسم کی یہ چیزوں کا یہ حال ہے تو جنت کو تو ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ جنت کے اندر جناب اعلیٰ انسان جب سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اس طرح کوئی کلمہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضمن کے اندر ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ ایک عربی و نسل گھوڑا جناب اعلیٰ 100 سال تک چلتا رہے تو اس کے سایہ ہی نہ ختم ہو، اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا تنا اتنا بڑا، اور یہ اس قسم کی یہ چیزیں ہماری سمجھ، تو لہذا جنت کے معاملات کیا ہیں اور ہوں گے، وہاں پر کوئی اور برکت تو
یہ گندم ہمیں جناب اللہ یہ پودا سا اس طرح نظر آ رہا ہے، اور جنت کے اندر تو کیا ہوگا، باقاعدہ درخت کی شکل میں ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اور آج کل کی اس جدید دور کے اندر دیکھیں، آج کل ایسے ایسے بیج آ چکے ہیں، ہائی برڈ قسم کے بیج ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں کہ ایک وقت ہم دیکھتے تھے کہ جو مولی ہے جس کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بالش نہیں تو 1 سے 2 بالش ہوتی تھی، اور اب دیکھ لیجیے کتنی بڑی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور دوسرا بات تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جناب اللہ اپنے قد کے ساتھ اس کو کھڑا کر کے ناپتے ہیں کہ دیکھو جی میرا قد کیا ہے، چھوٹا رہ گیا ہے، اور اس مولی کا سائز دیکھ لیجیے کتنا بڑا ہے۔ اور یہ یعنی کہ انہونی نہیں۔ تو لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو درخت کہہ دیا ہے تو وہ جنت کے اعتبار سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو خطاب بھی جنت کے اندر ہی کیا ہے کہ اس درخت کے کیا ہے، قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تمہیں کیا ہو جائے گا، تو تم ظالموں میں سے، اپنا نقصان خود کر بیٹھو گے۔ ظالم ظلم یعنی خسارہ کرنے والے ہو، نقصان کرنے والے، تمہارا اپنا ہی کیا ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اب آگے قرآن مجید کی آیت مبارکہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو کیا کر دیا، پھسلا دیا، بہلا دیا، اور ان کو جنت سے کیا ہے، نکلوا کے چھوڑا۔ محترم سامعین کرام، چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شیطان نے تو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو کیا ہے بہکا کر رہوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے مجھے مردود ہونا پڑا ہے، میں اس سے اور اس کی ذریت سے کیا ہے اپنا بدلہ لیتا رہوں گا۔ میں بھی اگر جنتی نہیں رہا نا تو یہ بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے ان کو بھی میں جناب اللہ کیا ہے راہ سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اب جناب اللہ شیطان نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو، اماں حوا علیہ السلام کو کیا کیا، بہلایا پسلایا۔ اب یہ کس طریقے سے بہلایا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے، چونکہ قرآن مجید میں اس کی کوئی زیادہ تصریح نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر وہ جن تھا، اصلاً تو وہ جن تھا، تو جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری اور قوا عطا کی ہوئے ہیں، قدرت دی ہوئی جو عام انسان کے اندر نہیں، جن میں سے یہ ہے کہ وہ ایک ہوا ہے، انسان کے اندر گھس جائے، کوئی شکل کسی اور شکل کے اندر کیا ہے ہو کر آ جائے، یا جناب اللہ ذہن کے اندر وہ مسمیرزم کر لے، کوئی اور اس طرح کا وسوسہ یا کیا ڈال لے، یہ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بلایا۔ لیکن قرآن مجید کی جو آیات آتی ہیں نا وہ اس طرح کے، جیسا کہ سورہ اعراف 8ویں پارے میں ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ٹھیک ہے نا، قسمیں اٹھا کر وہ کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسے هَلْ أَدُلَّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ میں تمہاری ایسے درخت کی طرف نہ رہنمائی کروں کہ جس کی وجہ سے تم جناب ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے اور جنت سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ اور پھر اس پر کیا ہے اس نے قسمیں اٹھائیں، اور بڑا جناب متشرع اور اس طریقے سے ہو کر اب حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں کے اندر کیا ہے آگے، اور پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام نے بھی تھوڑا سا کہا کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس طریقے سے ان کی بھی بیچ میں کیا ہو گئی، ذرا تھوڑی سی ہلا شیری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کیا کر لیا، کھا لیا، اس درخت سے کیا کر لیا، کھا لیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اس طرح بھی بھول ہو گئی، اس وجہ سے بھی ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک اس درخت کو کہا، بھائی اس درخت کے قریب ہے نا، اس درخت کی دیگر جو نوعیت ہیں یا دیگر جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر گندم کا پودا یا گندم کا درخت ایک تو نہیں نا، دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، تو انہوں نے سمجھا کہ صرف خاص اسی کو کہا ہے کہ بھئی اس پر نہیں جانا، ماں بقیہ جو دیگر ہوں گے ان کے پاس انہوں نے سمجھا ہوگا اس سے ممانعت نہیں ہوگی، تو انہوں نے دوسروں سے کھا لیا، اس وجہ سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھول ہو گئی۔ یا شیطان نے جناب اصلاً تو یہ کہ شیطان نے یہ قسمیں اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام سمجھا کہ بھئی جب یہ اللہ کے نام کے قسمیں اٹھا رہا اور ایسا ہے، یا کوئی ایسا حکم تبدیل ہو گیا ہو یا وہ بات اس طرح، تو اب جناب اعلیٰ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے جب کھایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً جناب اعلیٰ وہ کیا ہو گیا، اس کا اثر آیا، اس کا ایفیکٹ ہوا۔ اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ ان کا جو جنت کا لباس تھا وہ کیا ہو گیا، برہان وہ اتر گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے اتر گیا۔
اب جناب اعلیٰ وہ جنت کے اندر وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ٹھیک ہے نا، وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو جناب اپنے اوپر لپیٹنے کے لیے اور اس طرح بھاگ دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف کی قدرت ایسے کہ جتنا وہ درخت کے قریب جاتے ہیں جسے وہ اس کے پتے اوپر، اور اس طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ پھر انجیر کے درخت کے پتے اسے دیے اور اس سے انہوں نے اپنا سطر چھپایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں میں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کیا ہے، دشمن ہے؟ یہ ساری چیزیں جناب اعلیٰ وہ ہوگی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، ٹھیک ہے، وہ آنے والی آیات کے اندر جس کا انشاءاللہ کل کے درس میں تذکرہ کیا جائے گا کہ پھر انہوں نے ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا اس کے بارے میں کیا تھا۔ اب جب یہ واقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ٹھیک ہے، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہمیں اب زمین کے اندر تم کیا ہے اتر جاؤ، زمین کے اندر کیا ہے تم اتر جاؤ، اور زمین کے اندر بھی تم بعضوں کے بعض آپس میں کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے بعضوں کے دشمن ہوں گے، تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت شیطان بھی اوپر ہی تھا، اس کو بھی جنت سے نکلنے کا اور زمین میں اترنے کا حکم دیا، تو فرمایا کہ تمہاری دشمنی شیطان کے ساتھ انسان، اور یہ شیطان کی جو دشمنی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یا دوسرا معنی بعد رات نے یہ فرمایا کہ اب اس کی وجہ تم زمین کے اندر جاؤ گے نا تو تمہاری جو آگے اولاد ہوگی اس اولاد کے اندر آپس میں کیا چپ کلشیں اور دشمنیاں، لڑائیاں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں چلتی رہیں گی۔ چنانچہ ہم اس کا مشاہدہ کیا ہے کر رہے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، بس اوقات آپس میں بول چال نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہوتا، خیر یہ ایک الگ۔ تو فرمایا کہ تمہاری آپس میں کیا ہوگی، دشمن، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے اب رہنے کی جگہ یہ زمین ہے، ٹھکانہ یہی، لیکن اس زمین کے اوپر بھی تم نے ٹھہرنا، یا جو تم اس سے جو فائدہ حاصل کرو گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے تم نے کچھ عرصے کے لیے تم نے کیا ہے زمین کے اندر ٹھہرنا ہے، تو زمین کے اندر تم کیا ٹھہر، اور یہ کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی تم نے کیا ہے لوٹ کرانا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا، اسی زمین کے اندر ہم تمہیں لٹائیں گے، پھر اسی زمین سے ہم قیامت کے دن تمہیں دوبارہ کیا کریں گے، نکالیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ زمین انسان کی رہائش گاہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی مراد۔ اور بعض حضرات کا یہ کہنا، بعض ملحدین جو ہے نا وہ اس طرح کے خواہ مخواہ کے اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑاتے، خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، اصل زمین کے اندر ہم تو تھوڑے سے عرصہ کے لیے، اس کے بعد ہم نے جناب کسی اور سیارے کی طرف، چاند کی طرف، مریخ یا پتہ نہیں کس کی طرف چلے جانا۔ یہ بالکل یعنی کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں مثال کے طور پر کہ اگر انسان چاند کے اوپر، اب زمین کے اندر بھی چاند کے اندر چلے جائیں گے، اب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو لوگ چاند کے اوپر جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہر ایک چلا گیا، جو جن نے چنے افراد کو 2-4 گئے جنہوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا یا جو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ایک اسپیشل لباس ہے، اسپیشل لباس، پھر وہاں پر کھانا پینا اور یہ سب خود ماہرین کے مطابق کہ اگر انسان 1 پاؤنڈ خوراک وہاں پر لے کر جائے نا، یعنی آدھا کلو خوراک لے کر جائے تو کئی ہزار پاؤنڈ اس کے اوپر کیا ہے خرچ ہے۔ اور اس کا لباس جناب اعلیٰ، جب یہ آج سے کئی سال پہلے جب یہ لوگ چاند کے اوپر گئے اور انہوں نے جو لباس تیار کیا، لاکھوں نے کروڑوں کے اندر تو وہ کیا ہوا، لباس تیار ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہاں پر چاند کا ایک حصہ اتنا گرم ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور دوسرا حصہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تو چاند ہمارے زمین سے تقریباً ماہرین کے مطابق 2-2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی اگر کہنا کہ مریخ کے اوپر انسان کی زندگی کے اثرات، اور مریخ تو ہمارے سے بقول سائنسدانوں کے پتہ نہیں لاکھوں کتنے کروڑوں میل کیا ہے فاصلے پر ہے، وہاں اس کا معاملہ ہی کیا ہے، کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جناب وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہ زمین میں تمہارا کیا ٹھکانہ ہے، کہیں اور نہیں ہے،
لیکن انسان اس زمین کے اندر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس زمین کے اندر انسان رہے گا اور اسی کے اندر ہی سب کچھ ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، سیدنا آدم علیہ السلام کو اب جب یہ اتارا گیا، اب کہاں اتارا یہ کیا انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔